اس کے کپڑے بھی تار تار ہو گئے اور جب وہ چیختی چلاتی جان بچانے کے لیے دفتر سے باہر بھاگی تو اس کے تن پر کپڑے تک نہیں تھے اور باہر سینکڑوں لوگوں نے اسے بغیر کپڑوں کے اسٹوڈیو میں بھاگتے دیکھا۔ کی شخصیت سے کچھ ایسی متاثر ہوئی، جب اس نے شادی کی بات کی تو میں انکار نہ کر سکی، لیکن آپ سے ڈر لگتا تھا۔ دوستو، پاکستانی فلموں کی خوبصورت اداکارہ اور ڈانسر بندیا کو 1977 میں فلم یادوں کی بارات کی شوٹنگ کے دوران شاہ نور اسٹوڈیو کے دفتر میں کس نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور وہ جان بچانے کے لیے کس طرح بغیر لباس کے اسٹوڈیو میں چیخ چلاتی بھاگتی رہی؟ کس مشہور پاکستانی فلم ہیرو نے ایک فلم کے لیے بندیا کو کئی سال تک اپنی رکھیل بنا کر رکھا اور پھر اپنے دوستوں کو بھی اس کے کمرے میں بیچتا رہا؟ یہ تمام کہانی سننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے۔ دوستو، فلم لائن سے وابستہ افراد جانتے ہیں کہ فلم اور شوبز کی چکا چوند روشنی کے پیچھے اندھیرے ہی اندھیرے، اور یہاں خاص طور پر خواتین اداکاروں کے لیے قدم قدم پر مشکلات کا سامنا ہے اور فلم حاصل کرنے کے لیے انہیں ہدایت کاروں اور فلم سازوں حتیٰ کہ ان کے دوستوں اور چمچوں کو بھی خوش کرنا پڑتا ہے۔ ستر اور 80 کی دہائی کی مشہور اداکارہ بندیا ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اداکارہ تھی جس نے انگلش میں ایم اے کیا ہوا تھا۔ بندیا کے خاندان کا تعلق کولکتہ سے تھا۔ ان کے والد ہندو جبکہ والدہ پنجابی مسلمان تھی۔ بعد میں ان کا خاندان ہجرت کر کے لاہور آ گیا جہاں بندیا کی ولادت ہوئی۔ بندیا کی بڑی بہن ایک نیوز کاسٹر تھی، اس لیے عملی زندگی کا آغاز بندیا نے بھی انگلش خبریں پڑھنے سے کیا۔ اس کے دو بھائی اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز تھے۔ بطور نیوز کاسٹر بندیا کو اپنے کیریئر متاثر کن نظر نہیں آیا، اس لیے اس نے شو بزنس کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ وحید مراد بندیا کے آئیڈیل ہیرو تھے اور ان کے ساتھ کام کرنا بندیا کا خواب تھا۔ بعد میں کئی فلموں میں جیسے وعدے کی زنجیر، بہن بھائی، سہیلی میں اس نے وحید مراد کے ساتھ کام کیا۔ 1977 میں بندیا کو پہلی بار مشہور ہدایت کار حسن طارق نے اپنی فلم بیگم جان میں ایک چھوٹے سے رول میں کاسٹ کیا۔ اسی سال سپر سٹار آصف خان نے بندیا کو اپنی فلم یادوں کی بارات میں کاسٹ کیا۔ اس فلم کی تمام کاسٹ پشتو فلم کی تھی، جن میں آصف خان، یاسمین خان، امان، نمی وغیرہ شامل تھے۔ اس فلم کے ہدایت کار پشتو فلموں کے لیجنڈ ڈائریکٹر ممتاز علی خان تھے۔ کہتے ہیں کہ چونکہ اس فلم کی تمام شوٹنگ شاہ نور اسٹوڈیو میں ہوئی تھی، اس لیے فلم میں کاسٹ کرنے کے بدلے آصف خان نے بندیا کو اپنی رکیل بنا لیا تھا اور وہ آصف خان کے ساتھ شاہ نور اسٹوڈیو کے دفتر میں راتیں گزارتی تھی۔ کیونکہ بندیا خود بھی ایک آزاد خیال لڑکی تھی اور اس کے کئی اور سکینڈلز بھی مشہور تھے، اس لیے یہ صورتحال دیکھ کر کئی اور لوگ بھی بندیا کی طرف متوجہ ہونے لگے اور انہوں نے آصف خان سے مطالبہ کیا کہ وہ بندیا کو ان کے ساتھ بھی جسمانی تعلق رکھنے کے لیے مجبور کرے۔ کہا جاتا ہے کہ آصف خان نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جب وہ اسٹوڈیو کے دفتر آئے تو وہ جا کر اسے پکڑ لے، اور یوں ایک دن جب صورتحال سے بے خبر بندیا اسٹوڈیو کے دفتر گئی تو چند با اثر افراد نے دفتر کی کنڈی لگا کر بندیا کے ساتھ زبردستی کی، جس میں نہ صرف بندیا کی عزت لوٹ لی گئی بلکہ اس کے کپڑے بھی تار تار ہو گئے اور جب وہ چیختی چلاتی جان بچانے کے لیے دفتر سے باہر بھاگی تو اس کے تن پر کپڑے تک نہیں تھے اور باہر سینکڑوں لوگوں نے اسے بغیر کپڑوں کے اسٹوڈیو میں بھاگتے دیکھا اور چند لوگوں نے اسے ڈانپنے کے لیے اپنے چادر اس پر ڈال دیے۔
वक्त बिंदिया के कैरियर का इब्तिदाई दौर था और इस वाक़े ने उसके कैरियर को बर्बाद करके रख दिया और इसके बाद वो फिल्मों में सानवी किरदारों और डांसर से आगे न बढ़ सकी। अगरचे उसने वहीद मुराद, नदीम, मोहम्मद अली, शाहिद सुल्तान राही जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया, लेकिन वो कभी टॉप हीरोइन न बन सकी। अलबत्ता इतना जरूर हुआ कि उस पर पिक्चराइज होने वाले अक्सर गीत सुपर हिट साबित हुए। इसके बाद भी बिंदिया की बेबाकी और बोल्डनेस में कोई फर्क नहीं आया और उसका नाम कई अफराद के साथ लिया जाता रहा, जिनमें अदाकार नबील सरफहरस्त है, जिसने दुआ और हालिया बुलबुल ड्रामे से बहुत शोहरत हासिल की है। बिंदिया ने कई शादियां की लेकिन नाकामी से दो चार हुई और अब उम्र रसीदा बिंदिया का कैरियर खत्म हो चुका है और वो अपने बेटे के सहारे जिंदगी गुजार रही है।